بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور جن میں 313 رسول تھے. اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ روایت مستند ہے؟ یہ روایت تو کوئی مستند روایت نہیں ہے، لیکن بس روایت ہے. ایسا بھی نہیں کہ اسے موضوع قرار دیا جا سکے. ضعیفی کی مختلف اقسام میں رکھا جا سکتا ہے. عام طور پر شہرت بھی اس کی ہو گئی ہے اور کوئی ایسی قابل اعتراض چیز بھی بظاہر نہیں ہے. زیادہ سے جو تعداد کی ضرورت کیوں پڑی، لیکن یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم حتمی طور پر جانتے ہوں کہ انسانوں کی تاریخ کتنے برس کی ہے، کتنی قومیں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی ہیں. اس میں معلومات چونکہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم اس پر درایت کے لحاظ سے کوئی نقد نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ جب تک یہ ایسے ہے مان لی جائے. کل بات ہوئی تھی سیدنا ابراہیم کے مشن میں توسیع کی، تو یہ جو ان کے مشن میں توسیع ہوئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی ان کے لیے، یا انہوں نے اپنا خود اجتہاد کیا اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا؟ کیا قرآن مجید یا بائبل میں اس طرح کے اشارات ملتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی کی تھی کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے؟ جی ہاں، بالکل واضح ہے. اس طرح کا کوئی کام اپنے طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں واضح طور پر معلوم ہے کہ اس میں سیدنا اسماعیل کو وہاں لے جانے، آباد کرنے اور اسی طرح ان کی قربانی پیش کرنے کے سب معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اباء پر ہوئے. اس سے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنی اولاد کو ان دونوں علاقوں میں آباد کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی یہ سارے معاملات انجام دیے. پیغمبر کے بارے میں خاص طور پر جب اس کا کوئی پیغمبرانہ مشن زیر بحث ہو تو یہی بات قرینِ قیاس ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات اجتہاد سے تو نہیں کیے جا سکتے. جی، ہم عام طور پہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی اصطلاح تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے اور بار بار بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے کبھی بنی اسماعیل کی اصطلاح استعمال نہیں. قرآن مجید جب قریش کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کو ابراہیم کے بیٹے کہتا ہے یا ان کی نسبت سیدنا ابراہیم سے کرتا ہے. تو فکر فراہی کے ہاں بنی اسماعیل کی اصطلاح کیونکہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے، یہ کوئی نئی اصطلاح ہے یا آپ لوگوں نے اس کو سیدنا ابراہیم کی نسبت تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل سے الگ کیا جا سکے. اس طرح کی ساری تعبیریں زبان میں شناخت کے لیے اختیار کی جاتی ہیں. اگر بنی اسرائیل الگ سے مخاطب نہ ہوتے، ان کے معاملات قرآن میں زیر بحث نہ آتے اور پہلے ان کو یہ ذمہ داری نہ دی گئی ہوتی تو پھر ذریت ابراہیم ہی کہہ دینا کافی ہوتا. یہ امتیاز کے لیے ہے اور ہم ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی مورخین اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. اس میں تو چونکہ واقعے کا بیان ہے لہذا کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو اولاد ابراہیم سے ان کو مخاطب کریں اور چاہیں تو امتیاز اور شناخت کے لیے بنی اسماعیل کہیں. جی، قرآن نے تو ذریت ابراہیم اور آل ابراہیم کی تعبیریں اختیار کی ہیں، بنی اسماعیل کے لیے، یعنی دونوں ہی کے لیے. سورہ آل عمران میں یہی کہا ہے نا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو وہاں تو دیکھیے کہ خود مسیح علیہ السلام کے لیے آل عمران کی تعبیر اختیار کر لی گئی. ایسے ہی ہم بنی اسماعیل کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے تعبیر اختیار کر لیتے ہیں. کہنے کو کہا جا سکتا ہے اولاد ابراہیم ہے دونوں، اس سے کوئی فرق تو واقعی نہیں ہوتا. سیدنا اسماعیل سیدنا ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، تو ایسا کیوں ہوا کہ جو مشن تھا دنیا کی قیادت کا پہلے یا آزمائش کا، وہ ان کے چھوٹے بیٹے کے حصے میں آیا اور سیدنا اسماعیل کی اولاد کو یا بنی اسماعیل کو یہ منصب اور یہ مرتبہ بعد میں دیا گیا؟ میرا خیال ہے اہمیت کے لحاظ سے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بعد والوں ہی نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی.
اور جب یہ طے تھا کہ جو بھی بعد میں ہوگا آخری پیغمبر کی بعثت بھی اسی کی اولاد میں سے ہوگی، تو اس لیے اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ اہمیت بعد والے کی۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں کو پیرلل یہ منصب دیا جاتا اور دونوں اس ذمہ داری کو متوازی طور پر ادا کرتے اور شہادت الناس کا فریضہ بھی یہ متوازی طور پر جاری رکھتے؟ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے کہ یہ میں فیصلہ کرتا ہوں، یہ تمہارے سوچنے غور کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس کا پیغام ہے، اس کا استعفیٰ ہے، اس نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ نہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا پیغمبر کے طور پر انتخاب کیوں کیا گیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ مقدم مؤخر کیسے کیا گیا۔ یہ معاملہ تو چونکہ انسانوں کے انتخاب کا ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا کیا۔ جی، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن جس طرح کیٹیگوریکلی شہادت الناس کا لفظ بنی اسماعیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح ان کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ تو کیا فضیلت اور شہادت الناس میں کوئی فرق ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ زیادہ اہم لفظ استفاء کا ہے، وہ پوری ذریت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، وہی پیغمبروں کے انتخاب کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور زیادہ اہم لفظ وہ ہے، فضیلت اس کے نتیجے میں ملتی ہے، اور ذمہ داری کو بیان کرنا ہو تو وہ شہادت کا لفظ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک سورہ بقرہ کا تعلق ہے، اس میں کذالک کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی شہادت کا منصب تھا اور یہ بھی شہادت کا منصب۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے جی؟ اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے باقی معاملات تمہارے ساتھ اسی طرح کیے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہیں، جس طرح قبلے کی تحویل ہوئی ہے بالکل اسی طریقے سے اب ہم نے تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان مماثلت ہے اسی طریقے سے۔ سیدنا اسماعیل اور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک طویل زمانہ فترت ہے، تو اس دوران ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل بھی ڈیویٹ ہو گئے ہوں گے، ان میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوں گی جس طرح بنی اسرائیل میں آئیں کہ وقتاً فوقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی اس صحت سے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کرتے رہے۔ تو یہ طویل جو زمانہ فترت ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہرحال ان میں انحرافات تو آتے رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کیوں نبی نہیں بھیجے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں کوئی ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی تھی۔ نبوت ان کے بھائیوں کے پاس موجود تھی، یہ بھی اسی پر ایمان لانے کے مکلف تھے، تو ساتھ بالکل نبوت تھی۔ اور یہ معلوم ہے کہ یہ سیدنا سلیمان داؤد کے زمانے میں اسی سلطنت کا حصہ رہے ہیں، بلکہ یمن بھی اس کے نواح میں تھا، اسی لیے تو اپنی سلطنت کی سرحدوں پر یمن کی ملکہ کو انہوں نے بلا لیا تھا، تو اس میں ان کو انہی پیغمبروں کی پیروی کرنی تھی، اس میں الگ سے پیغمبر بھیجنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ سرحدیں بالکل ساتھ مل رہی ہیں، ایک ہی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہی امتحان بھی کرتے ہیں کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر یؤمنون بما انزل من قبلک بالآخرۃ ہم یوقنون، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح باقی دنیا انہی پیغمبروں کو ماننے کی مکلف تھی، اسی طرح یہ بھی انہی کو ماننے کے مکلف تھے۔ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں میں بھی کہیں کوئی نبی نہیں بھیجا، ان کے ہاں بھی ابتدا حضرت موسیٰ سے ہوئی، وہ رسول تھے، اور خاتمہ حضرت مسیح پر ہوا۔ ان کے ہاں بھی ابتدا محمد الرسول اللہ سے ہوئی، اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم صحیح نہ ہوئے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ہم کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ رسول ہی کو آنا تھا، اور رسول جب بھی آئے گا دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور یا یہ کہ انکار کر دے گی۔ تو انہوں نے شروع میں تو انکار کیا، لیکن بالآخر سب کے سب ایمان لے آئے، اور ایسے ہی ایمان لائے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو بس اس کے بعد مشن کی بھی ابتدا ہو گئی۔ اس سے پہلے تو اللہ کے دین پر عمل کرنا تھا۔ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ ویسے بھی بالکل صحیح تھے، توحید کے علمبردار تھے، حرم کی تولیت ان کے پاس تھی، اور یہ حرم کو اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت صاف رکھتے تھے۔
یہ تو رسول اللہ کی بعثت سے کچھ پہلے ہے، جب ان کے یہاں بت پرستی عام ہوئی اور اس طرح کا انحراف پیدا ہوا، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ رسول اللہ کی بعثت ہو گئی۔ ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا بنی اسرائیل کے نبی یا ان کے بزرگ یا ان کے بڑے کیا حج کے لیے بھی آتے تھے مکہ؟ ضرور آتے ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی تاریخ کو جاننے کا تنہا ذریعہ بائبل ہی ہے، اور بائبل میں اس طرح کا اگر ذکر کہیں تھا بھی تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو بنی اسرائیل کا سارا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا۔ جب انہوں نے حضرت اسحاق کو حضرت اسماعیل کی جگہ تبدیل کرنے کی جسارت کر ڈالی، تو کیا بعید ہے کہ ایسی چیزیں بھی مٹا دی گئی۔ ویسے کچھ محققین نے زبور کی بعض آیات سے استدلال بھی کیا ہے، وہ آپ چاہیں تو ہمارے عبدالستار غوری صاحب کی تحقیقات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے مولانا عنایت رسول چریا کوٹی بھی بڑی وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان علماء کی تحقیق کے مطابق کچھ انبیاء کی قبریں بھی ہیں صحن کعبہ میں، حرم میں۔ جی، وہ تو عام مورخین بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ حضرت ہود اور حضرت صالح کے بارے میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ حتیم میں ان پیغمبروں کی قبریں ہیں۔ یہ تو عام تاریخوں میں مل جاتا ہے، اخبار مکہ میں، اور اسی طرح بعض اور جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر ہے۔ یعنی تاریخی روایات، خود عربوں کی تاریخی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جی، سیدنا ابراہیم کے حضرت متعلق ایک داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نغمے ہیں بعض ایسے جن میں حج کے لیے آنے کی بےتابی کا اظہار ہے۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ وہ لوگ آئے ہوں گے، پیغمبر یہاں حاضر ہوتے رہے ہوں گے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ کا بنایا ہوا گھر ہے، اور اس موقع کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اذن فی الناس للحج، آپ حج کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دے دیں، تو یہ دعوت ان پیغمبروں کے لیے بھی تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، بلکہ سب سے بڑھ کر ذریت ابراہیمی کے لیے اور اس کی سب شاخوں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو قرین قیاس یہی ہے، اور یہ بات کہ اس طرح کا ذکر آہستہ آہستہ انہوں نے ختم کر دیا، یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے، کیونکہ ان کا سارا مقدمہ ہی اس پر منحصر تھا۔ لیکن غامی صاحب ایسا پھر کیوں ہوا کہ جو روایت تھی خاص طور پر نماز اور روزے کے متعلق، یہ یہود کے ہاں اور پھر بنی اسماعیل کے ہاں یہ مختلف کیوں ہو گئی؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہوئی، ایک ہی رہی ہے۔ آج بھی یہود کے ہاں اسی طرح نماز ہے، چند چیزوں میں انہوں نے خرابی پیدا کی، اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کے بارے میں اللہ کی ہدایت کو بتدریج ضائع کر دیا۔ اس کے بھی اسباب تاریخی طور پر معلوم ہو جاتے ہیں کہ ان کو جلاوطن ہونا پڑا، 2 مرتبہ پوری کی پوری قوم اسیری میں چلی گئی، اس میں نماز تک پہ پابندی لگا دی گئی۔ خود بائبل یہ کہتی ہے کہ دانیال نبی کو ایک کھڑکی میں سے نماز پڑھتے دیکھ کر ان کے خلاف تعذیب کا بازار گرم ہوا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ علانیہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اور یہ اس صدیوں کا زمانہ ہے، اس میں اگر ایسی کچھ چیزیں ہو گئی ہوں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مسیح کے بارے میں خود انجیل بتاتی ہے کہ وہ انہی اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ اب بھی جتنی قریب یہود کی نماز ہمارے ہے، ویسی تو مسیحیوں کی بھی نہیں ہے، ایک رکوع ہی نہیں کرتے وہ، باقی تو ساری چیزیں اسی طرح ہے، اذان بھی اسی طرح دیتے۔ جی، ختنے کی جو روایت ہے یہ تو یہود کے ہاں بھی پوری قوت سے آج بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی، لیکن مسیحیوں نے اس کو ترک کر دیا۔ یہ ان کے ہاں انحراف کس وقت پیدا ہوا؟ یہ سب تو سینٹ پال کے زمانے میں ہوا، اس کی پوری تاریخ خود بائبل میں محفوظ ہے کہ وہ غیر قوموں میں گئے اور انہوں نے بڑی عمر کے لوگوں کو مسلمان کیا، تو ان سے ختنے کا تقاضا کیا، اس سے اضطراب پیدا ہوا۔ یہ ویسے ہی ایک احمقانہ بات تھی، نہ یہ دین کا تقاضا تھا، نہ کوئی ضروری چیز تھی، بچوں ہی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر کتاب اعمال میں پوری تفصیل ہے کہ بحث مباحثہ شروع ہوا اور پھر ساری شریعت ہی ختم ہو گئی۔ یہ سب تو سینٹ پال نے کیا، یہ تعویل کی گئی اس موقع پر کہ اس طرح کے احکام صرف بنی اسرائیل کے لیے،
تو تخصیص نے آہستہ آہستہ شریعتی کو ختم کر دی. لیکن آج بھی انجیل سے یہ عبارت کون مٹا سکتا ہے کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. تو ختنے کی تھوڑی سی وجہ بتا سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کارنامہ ہے؟ میں نے تو رسوم و آداب میں بیان کر دیا ہے کہ یہ تطہیر کی چیز ہے، اور تطہیر کی چیز کے ساتھ البتہ یہ ایک علامت بھی بن گئی. چنانچہ دونوں باتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تطہیر کی چیزوں میں بیان کیا ہے، یعنی ہمارے ہاں چونکہ دین میں بڑی اہمیت ہے بدن کی صفائی اور پاکیزگی کی، تو رسول اللہ نے یہاں وہ چیزیں بیان کی ہیں جیسے زیر ناف کے بال مونڈنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، وہیں اس کو بھی بیان کیا ہے. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ بھی تطہیر یا پاکیزگی ہی کی چیز ہے. اور بائبل کا یہ بیان بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرے عہد کا نشان ہے. گویا پاکیزگی کی جتنی چیزیں ہیں ان میں یہ ایک ایسی علامت ہے جس طرح قدیم زمانے میں گھوڑوں کو داغ دیتے تھے اور پھر معلوم ہوتا تھا یہ گھوڑے فلاں کے ہیں یا اس مقصد کے لیے خاص ہیں، تو عہد کی علامت بھی یہ بات سمجھ میں آتی. چنانچہ اس کا ظہور بھی ہوا. بعض نازک موقعوں پر مثلاً تقسیم کے وقت لوگوں کی مسلمانی اسی سے طے ہوتی تھی. اسی پر ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے، یہ عہد کی علامت ہے، تو بچے کا جب ہم ختنہ کرتے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو ہوش بھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ کیسے عہد کی علامت بن سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ہے، یعنی بچے تو پہلے والدین کا حصہ ہوتے ہیں. بچے والدین کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، نشو و نما اور مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، ان کی تعلیم تہذیب سب والدین کرتے ہیں. ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی جب تک وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے وہی کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات والدین ہی سے متعلق ہیں. انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا. جی، سیدنا ابراہیم کے متعلق، ان کی ہجرت کے متعلق ایک سوال ہے کہ جب وہ عراق سے نکلے اپنے آبائی وطن سے، عرس سے، تو انہوں نے مصر کی طرف کیوں ہجرت کی، یا وہ پہلے کنعان آئے اور پھر مصر گئے؟ یہی معلوم ہوتا ہے. اس میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک بہت اچھا رسالہ ہے امام فرائی کا، اور اردو میں نسب نامہ نبوی، اس میں انہوں نے اپنی تحقیق بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سارا سفر کس طریقے سے ہوا اور کن مقاصد سے ہوا. اصلاً تو وہ کنعان ہی میں اپنی اولاد کو آباد کر کے اور حرم کی تعمیر نو کر کے اپنا کوئی مستقر بنانا چاہتے تھے. میرے خیال میں اس میں جو روایت ہے کہ بیر سبا میں انہوں نے بنایا، کریم قیاس ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا. تاہم اگر تفصیلات اس کی دیکھنا چاہیں تو نسب نامہ نبوی میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بیر سبا، بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ مکہ اور فلسطین کے درمیان کی جگہ تھی، اور بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کے قریب کا ہی ایک علاقہ تھا. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میرا بھی خیال یہی ہے کہ جو علاقہ اس نام سے اب بھی معروف ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اسی کو مان لیا جائے. وہ فلسطین کے زیادہ قریب ہے اور ادھر سے کچھ دور ہے. تاہم اس میں محققین کی آراء مختلف رہی ہیں اور اس طرح کے مقامات کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی چیز اس میں مانے نہ ہو تو مقامی روایات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ دیکھیے نا کہ حضرت موسیٰ نے دریا کہاں سے پار کیا تھا، اور اسی طرح سے طور میں وہ کون سی جگہ ہے، یہ سب مقامی روایات بتاتی ہیں. تو جب اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہو گیا تو مقامی روایات کو مان لینا چاہیے، کوئی تردید کی وجہ نہیں، الا یہ کہ کوئی دوسرے حقائق سامنے آ جائیں. ہمارے پاس علم کے ذرائع یہی ہوتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ان کی بات معقول ہے، بظاہر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس کو ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں بتا دیں کہ سیدنا ابراہیم جب نکلے اپنے آبائی وطن سے اور ان کی وفات تک کس طرح یہ آرڈر میں یہ چیزیں ہوئیں. یہ تو آپ کو حسن صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس موقع پر ان سب چیزوں کو دیکھا ہوگا. اس میں پورے سفر نامے کا ایک نقشہ بھی موجود ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہ اس کو سامنے رکھ کے بتا دیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ نسب نامہ نبی میں بھی اس میں مقامات کیا ہیں، کہاں ٹھہرے، یہ جو
ابھی ملک کا معاملہ ہوا وہ کہاں ہوا، تو یہ حسن صاحب بتا دیں گے آپ کو اس کی تمام تفصیلات؟ چلیں ان سے علیحدہ پوچھ لیں گے کیونکہ وہ خبر نہیں ہو سکا آج۔ بنی اسرائیل کے کچھ الہامی لٹریچر کے متعلق تو ہمیں معلوم ہے، لیکن تورات، زبور اور دوسرے انبیاء کے جو صحیفے ہیں، ان کے علاوہ خصوصاً سیدنا ابراہیم سے سیدنا موسیٰ تک ان کے نبیوں پر جو صحائف اترے ان کی کوئی تفصیل ہے یا مل سکتی ہے؟ یہ ہمارے پاس قرآن سے پہلے بائبل ہی کا مجموعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو باقاعدہ طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ ان کے بعض صحیفے ایسے ہیں جو بائبل کے نسخوں میں ذرا مختلف بھی ہیں، لیکن وہ سب بعد ہی کے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد اسحاق، یعقوب اور یوسف کے زمانے کی اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو وہ کتاب پیدائش ہے۔ اس میں ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ بھی اس میں نقل ہوئی ہیں۔ تو ہم چونکہ اس بات سے اب واقف ہو گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں طریقہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو تاریخی ترتیب سے نقل کرتے ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ خود انجیل ہے، اس کو بھی سیرت کی کتاب کے طور پر لکھا گیا ہے، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے الہامات، اس کی وحی آتی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا رجحان تو یہی ہے کہ بس ہمارے پاس اب جو کچھ ہے وہ اصل میں کتاب پیدائش ہے۔ بائبل کے کچھ اقتباسات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو وعدہ کیا گیا 7 عالم کا یا 7 سلطنتوں کا۔ تو ان 7 عالم کی یا 7 سلطنتوں کی کیا حقیقت ہے؟ آیا یہ اسی علاقے کی طرف اشارہ ہے یا اس میں کچھ اور بھی علاقے آتے ہیں؟ اس زمانے میں لفظ اقلیم استعمال ہوتا تھا، اور یہ ہم بھی پرانے جغرافیے میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کو بھی، ہماری زمین کو، بلکہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے اس کو بھی کئی اقالیم میں تقسیم کر کے بالعموم جغرافیے کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں تو اس کو اسی معنی میں لیتا ہوں کہ اسی علاقے کے گرد و نواح کے بعض مقامات ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ان کی سلطنت فلسطین کے گرد و نواح تک وسیع ہو گئی تھی، اسی کو وہ داؤد کی سلطنت کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح ان کے خیال کے مطابق آئیں گے تو وہ داؤد کی سلطنت کو بحال کر دیں گے۔ اس کا نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ ان سے کہیں تو یہ وہ نقشہ بھی آپ کو نکال کے بتا دیں گے۔ تفہیم القرآن میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے وہ نقشہ بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں وہ بائبل کی روشنی میں بنایا گیا ہے اور درست ہے۔ یہی علاقہ ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اصلاً تو فلسطین کا علاقہ ان کو دیا گیا تھا، کیونکہ وہ خود قرآن کی نص سے واضح ہے کہ ایک قریہ ہے یا ایک بستی یا ایک علاقہ ہے جو ان کے لیے خاص کیا گیا، اور چونکہ بائبلی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے ان کو حق دے دیا گیا تھا کہ یہ ان کو مغلوب رکھیں۔ یہی معاملہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا، تو اس لیے مجھے قرینِ قیاس لگتا ہے کہ یہی علاقہ داؤد کی سلطنت رہا ہوگا، جس کو بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح فتح کریں گے اور ان کو واپس کروا دیں گے۔ ایک اور سوال ہے سیدنا ہارون کے بارے میں کہ سیدنا ہارون کی جب پیدائش ہوئی اس وقت مشہور ہے کہ بادشاہ نورینہ اولاد کو نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کی کیسے پھر بچت ہو گئی؟ جی، بہت سے اور بچوں کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اسی طریقے سے بچ گئے تھے۔ مائیں عام طور پر چھپا لیتی تھی، اور پھر جب ذرا بڑے ہو جاتے تھے تو بالعموم بچ جاتے تھے۔ تو یہی صورتحال کم و بیش ان کی اس پوری تاریخ میں بھی ہے۔ اس وقت بھی یہی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی تھا کہ اگر کہیں پرورش پا کے آ جائے گا تو پھر بچ جائے گا۔ سیدنا لوط کے بارے میں بھی ایک سوال ہے جی، کہ وہ سیدنا ابراہیم کے بھتیجے تھے، تو ان کی بعثت ایک غیر قوم کی طرف کیوں ہوئی؟ اور نہیں، غیر قوم کی طرف ہوئی، ان کا معاملہ وہی ہوا جو حضرت اسماعیل کا تھا، یعنی وہ ان کی سسرال ہے، وہ وہاں بیاہے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتخاب کر لیا۔ یہی معاملہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا، وہ بھی بنی جرہم میں بیاہے گئے،
اور اس طرح ان کی سحری قوم بن گئی. ہمارے ہاں جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ نسبی بھی ہوتے ہیں، رضائی بھی ہوتے ہیں اور سحری بھی ہوتے ہیں. تو وہ سحری لحاظ سے اسی قوم کے فرق، یعنی گردمات ہونے کے ناطے سے وہ پھر اسی قوم کا حصہ بن گئے. جی ہاں. حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ایسے ہی، ان کی بھی شادی بنی جرم میں ہوئی اور پھر بنی جرم گویا انہی کی قوم قرار پا گئے. تو سیدنا اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک قرآن مجید میں ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس سے مراد کیا اصطلاحی رسول ہے؟ جی میرے نزدیک تو ایسے ہی، اس لیے کہ اس وقت یہاں بنی جرم آباد تھے تو یہ ضروری تھا کہ رسول ہی کی بعثت ہو. چنانچہ اتمام حجت کے بعد یا وہ وہاں سے نکال دیے جاتے اور حرم کا گرد و پیش خالی کرا لیا جاتا، اور اگر ایمان لاتے تو سعادت حاصل کرتے، وہ سب ایمان لے آئے. یہ تو تاریخ میں بیان ہو گیا یہ سب. تو غالباً اسی وجہ سے ان کا ذکر اس طرح نہیں ملتا کہ انہوں نے تبلیغ کی اور پھر اپنی قوم کو انہوں نے وارننگ دی، پھر ان پر اس طرح کا عذاب آیا. تو کیونکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہی معلوم ہوتا ہے جو سب ایمان لے آئے، حضرت یونس کی قوم کی طرح وہ سب ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی ہے، ان کی بھی پوری قوم ان پر ایمان لے آئی. انہوں نے کوئی بہت زیادہ تبلیغ و دعوت کا کام اس طرح بنی اسرائیل میں نہیں کیا. زیادہ تو قرآن مجید فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ معاملے کو بیان کرتا ہے. وہاں یہی لگتا ہے کہ ابتدا میں کچھ تردد رہا، نوجوانوں نے تو آگے بڑھ کے مان ہی لیا، بڑے بوڑھے بحث و باسا کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پوری قوم نے مان لیا. تو یہاں بھی یہ ہوا ہوگا، اس لیے اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کیونکہ بیان تو اسی صورت میں کرنا چاہیے جبکہ لوگ انکار کریں، کوئی اشکالات پیدا کریں. مان لیا تو بس ختم ہو گیا معاملہ. تو سیدنا یوسف کے جی فرمائیے. رسول اللہ کے معاملے میں یہی ہوا، وقت تو لگا لیکن مان لیا پوری قوم. اس کے برعکس سیدنا یوسف کے لیے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نبی ہیں، تو انہوں نے جب اپنی نبوت پیش کی مصریوں کے سامنے تو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اس طرح کی وارننگ دی ہو یا لوگوں کو ڈرایا ہو. تو کیا نبی بھی اس سطاعت کا مطالبہ کر سکتا ہے جس طرح کے رسول کر سکتے ہیں، یا بس اس کا کام صرف دعوت پہنچانا ہوتا ہے پیسیولی؟ میرے نزدیک تو دعوت پہنچانا ہی اس کا کام ہے، اور میں ویسے بھی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مصری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. میرے نزدیک تو بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبر اصل میں نئی ملت کی تعمیر کے لیے تھے. نہ حضرت اسحاق کی کسی قوم کی طرف بعثت ہوئی، نہ حضرت یعقوب کی، نہ حضرت یوسف. ان کا مقصد تو صرف یہی تھا کہ اللہ کا الہام پائیں اور اپنی اولاد کو اپنے آبا کے دین پر قائم کریں تاکہ ایک بڑی قوم وجود میں آئے اور وہ اپنی ایک روایت پر کھڑی ہو اور یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے آبا کا دین ہے. لہذا دو ہی چیزیں ریفرنس کا باعث بنتی ہیں، ایک الہام اور دوسرے آبا کا دین. تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک ایسی روایت بن جائے جو قوم کے لیے خود باعث افتخار ہو. اسی لیے آپ حضرت یوسف کی دعوت کو بھی پڑھیں تو وہ اس طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو اتباع تو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، ایسے بیان کرتے ہیں. تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا یہ کہ وہ کوئی مصری قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہیں بھی، نہ بائبل میں نہ قرآن میں. لیکن ان کا بہت زندگی کا بہت بڑا حصہ مصریوں کے درمیان گزرا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ تو کی ہوگی کسی نہ کسی سطح پر، یا اس کے مکلف بالکل نہیں تھے. عام طریقے کے اوپر ظاہر ہے جو گرد و پیش میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر ہو صالحین و روشنی کا منار ہے. جب موقع ملا تو انہوں نے اپنے زندہ کے ساتھیوں کے سامنے بھی اپنی بات پیش کر دی، لیکن خود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آخری زمانے تک بھی بادشاہ کا دین اور تھا اور ان کا دین اور تھا، اور اس میں کسی کشمکش کا ذکر بالکل نہیں کرتا. اگلا سوال ہے جی کہ بنی اسرائیل میں یہ تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ ہم سپیریئر ہیں اور یہ اسماعیلی ہم سے کم درجے کے لوگ ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح برتر کیوں سمجھتے تھے؟ یہ تو سبھی قوموں میں برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جب کسی کو کوئی فضیلت ملتی ہے یا تاریخ بن جاتی ہے تو سب قومیں آپس میں مباحات اور مفاخرت کرتی ہیں.
ہم تو جس پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں وہاں ساری زندگی مختلف قوموں کی مفاخرت سنتے ہی گزری ہے. ہماری دیہات میں معمولی معمولی فضیلتوں کی بنیاد پر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے بھی یہی کرتے تھے. میرا تو خیال ہے کہ اس میں جدید فلسفیوں کی یہ رائے بالکل ٹھیک ہے کہ جنس کے ساتھ تفوق کی جبلت بھی بڑی غیر معمولی ہے. انسان اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اپنے قبیلے اپنی قوم کے بارے میں بھی یہی احساس رکھتا ہے. اس کا ظہور تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی سطح پر انسان کے عمل سے ہو جاتا ہے. یعنی اگر دنیا میں اپنے امتیاز پر کھڑا ہونا ہو تو ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں. ہماری قوم ہمارا ملک اس سے نیچے آپ کوئی کھیل ہی منعقد کر لیں لاہور اور کراچی کے درمیان تو نسبت فوری طور پر تفوق اور برتری کا احساس پیدا کر دیتی ہے. تو میں تو اس کو بالکل جبلت سمجھتا ہوں. انسان کی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ جبلتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. جبلتوں کا ختم کر دینا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے. یہی ہے کہ یہ تہذیب کر کے قاعدے میں رکھی جائیں اور ان کو تقوی کا پابند کیا جائے. جی یہ کیونکہ رینڈم سوالات آ رہے ہیں تو یہ موضوعات پھر واپس چلے جاتے ہیں. سینا ابراہیم کی بیٹیوں کے متعلق کیا ان بیٹیاں بھی تھیں؟ کیونکہ ان کے بیٹے تو مشہور ہیں، کیا ان کی بیٹیاں بھی تھیں؟ ذکر تو انہی کا ہوتا ہے لیکن کہا جا سکتا ہے. اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. میرا خیال ہے حسن صاحب سے کہیے کہ اگر مزید دیکھ کے بتا سکیں آپ کو کہ کسی بیٹی کا ذکر آتا ہے. مجھے ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ کسی بیٹی کا ذکر کبھی پڑا ہو. ابھی ذکر ہو رہا تھا سیدنا یوسف کا، تو انہوں نے بادشاہ وقت ہے اس کو کیوں دعوت نہیں دی اور اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں اس طرح نہیں ہوتی جس میں براہ راست بات کی جائے، بلکہ ایک بالواسطہ طریقہ ہی اختیار کیا جاتا ہے. اور بادشاہ ان کا معتقد ہو چکا تھا لیکن لوگوں کے لیے اپنے معاشرتی پس منظر کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں وہاں چونکہ یہ موضوع ہی نہیں ہے تو اس نے اس کو بنیاد بنا کے کوئی بات بھی نہیں کی. ممکن ہے عزیز کے ساتھ بھی ان کی کوئی بات ہوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی انہوں نے کوئی دعوت دی ہو. اگر وہ زندہ کے ساتھیوں کے سامنے اس محبت سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو باقی لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہوگی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں دی، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. میں اس طرح کی چیزوں کو اسی معنی میں لیتا ہوں کہ جو چیزیں فطری طور پر ہونی ہیں یا ہوئی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں بھی کوئی فطری چیز سامنے آئی ہوگی اس کو بیان کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. نہ ہو تو پھر قرآن مجید نہیں بیان کرتا اس طرح کی چیزوں کو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی شخص نے یا کچھ اشخاص نے مولانا سید اکبر اللہ صاحب مودودی کی جب تفہیم القرآن پائے تکمیل کو پہنچی تو اس کے لیے ایک تقریب ہوئی. اس میں بڑی جذباتی تقریر اے کے بروہی صاحب نے کی. یہ اے کے بروہی صاحب سے آپ واقف ہوں گے، ایک زمانے میں ہمارے بہت نامور وکلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے اس موقع پر تقریر کی اور اس میں بتایا کہ میری زندگی میں تفہیم القرآن سے کیا تبدیلی ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو آپ جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہیں. تو مجھے خود یاد ہے، یہ براہ راست سنی ہوئی بات میں بیان کر رہا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ نہیں جانتے کہ جماعت اسلامی کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے. تو بہت سی چیزیں بالواسطہ چھوڑ دی جاتی ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اپنے حالات کے لحاظ سے یہی سمجھا ہو کہ میری بات سامنے آ گئی ہے، اب اس کے بعد بادشاہ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہوگا کر لے گا. رسول تو تھے نہیں کہ ان کو انذار کی ذمہ داری دے کر اور نتیجہ نکالنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. ایک اور کلیریفیکیشن بھی چاہیے کہ بہت سے محققین سیدنا یوسف کو حکمران مانتے ہیں، یعنی بادشاہ وقت، اور بعض کے خیال میں وہ صرف عزیز تھے، عزیز مصر. تو ان میں کون سی رائے زیادہ قرین قیاس ہے؟ تو وہی جو قرآن کے مطابق ہے. آخری زمانے میں جب ان کے خاندان کے لوگ آئے ہیں
اور یہ واقعہ برسوں کے بعد ہوا ہے. اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اس سے واضح ہے کہ اس وقت بھی بادشاہ بھی تھا اور بادشاہ کا قانون بھی الگ تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے ہاں جو روایات تھی ان پر مبنی بھی نہیں تھا. جی بہت شکریہ. بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شراب تھی وہ عام استعمال ہوتی تھی، اور بعض تو اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ نبی بھی شراب پیتے تھے. تو یہ کیا وہی شراب تھی یہ جو آج کل شراب جس کو سمجھا جاتا ہے، یا کوئی اور طرح کی تھی؟ اب اگر وہی شراب تھی اس کی ممانعت اب ہمارے لیے، تو کیا اس وقت شراب حلال تھی؟ ہمارے لیے بھی ممانعت نشے کی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ بہت سی ایسی شرابیں رہی ہیں بلکہ عرب میں بھی تھیں جن میں نشہ نہیں اس درجے میں ہوتا. جیسے نبیذ کے بارے میں خود احناف کے ہاں بحث موجود ہے. تو اس لیے یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ جس چیز کو نشہ کہتے ہیں وہ کوئی پیغمبر کرتا رہا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. تو کسی پیغمبر کی طرف رجس من عمل الشیطان، گندے شیطانی کام کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہی سمجھنا چاہیے کہ بعض اس طرح کے مشروبات کو، جیسے ہمارے ہاں نبیذ کو عام طور پر میں ہی کہا جاتا ہے، تو یہ الفاظ آ گئے. تو یہ جو انگوروں کا رس ہوتا ہے اس میں اگرچہ تھوڑا سا خمیر پیدا ہو جائے لیکن وہ اس سے نشہ نہ چڑھے، تو ایسی ہی کوئی لگتا ہے کہ صورتحال ہوگی؟ بالکل ممکن ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں خود عربوں کے ہاں مل جاتی ہیں. یعنی وہ شراب جو نشہ کرتی ہے اس کو الگ بیان کرتے ہیں اور اس طرح کے مشروبات کو الگ بیان کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ انگور سے چونکہ اعلیٰ درجے کی شراب بنتی رہی ہے تو اس لیے انگور کا کوئی مشروب بھی میں ہی کہلاتا رہا ہو. اس طرح کا الفاظ کا اشتراک ہو جاتا ہے. دنیا کی سب پرانی زبانوں میں ہم کو اس کے آثار ملتے ہیں. میرے نزدیک اس میں وہی اصول ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو رجسم من عمل شیطان کہہ دیا ہے تو پھر بغیر کسی قطعی دلیل کے ہم اس کی نسبت کیسے کر سکتے ہیں کسی پیغمبر کی طرف؟ سیدنا لوط کہ ان کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے سزا نافذ کی، تو یہ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے سزا یہ کیوں مقرر نہیں کی گئی؟ بعد میں آنے والے زمانوں سے کیا مراد ہے؟ کہ بعد میں بھی لوگوں نے اگر یہ فیل کیا ہو ہم جنس پرستی کا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں نہیں ختم کیا؟ یہ تو اس فیل کی سزا نہیں، سزا تو برائیوں پر اصرار کے بعد پیغمبر کے انکار کی سزا دی جاتی ہے. یہ برائی اس نوعیت کی ہو، یہ عام زنا ہو، یہ قوم شعیب کا کم تولنا ہو، ڈاکے ڈالنا ہو، یہ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب قومیں بعض جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغمبر ان کو دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ ان برائیوں سے باز نہیں آتے، شرک پر یا اس طرح کے دوسرے جرائم پر اصرار کرتے ہیں اور پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد بھی اصرار پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ خود پیغمبری کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. تو یہ میرے نزدیک تو اس جرم کی سزا نہیں ہے. کوئی اور جرم بھی اگر انہوں نے کیا ہوتا تو یہی سزا ملتی. چنانچہ قوم شعیب کو بھی یہی سزا ملی ہے، اسی طرح قوم صالح اور قوم ہود کو بھی یہی سزا. تو کیا ایسے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اصل جرم ہوتا ہے کہ اس وقت کے رسول کا انکار ہوتا ہے، چاہے وہ جو بھی بات کر رہا ہو، تو باقی سارے جو جرائم ہیں اس کے انڈر آتے ہیں؟ یہ جرائم کے بغیر تو اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجیں گے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک صالح قوم کی طرف بھیج دیا جائے. جرائم ہی کر رہے ہوں گے لوگ تو بھیجے جائیں گے. کسی کے ہاں کوئی جرم ہوگا، کسی کے ہاں کوئی دوسرا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قوموں کے ہاں 2 3 4 جرائم ہوں. جرائم ہی کی وجہ سے کسی قوم کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ سرکشی اختیار کر رہی ہے، لہذا رسول بھیجا جائے. لیکن رسول کے آنے کے بعد اس کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر سزا دنیا میں ملتی ہے، ورنہ تو آخرت میں معاملہ ہوگا. اس وقت بھی دنیا میں دسیوں اقوام ہیں جو بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں. ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں سزا دی جائے؟ دنیا میں سزا کے لیے اتمام حجت ضروری ہے.
وہ پیغمبر کے ذریعے سے ہو جائے گا تو سزا دی جائے گی. سزا جرائم ہی کی ہوتی ہے، لیکن جرائم کی سزا مقدمہ چلنے کے بعد دی جاتی ہے. اللہ کا مقدمہ یہ ہے کہ میں اپنا رسول بھیجوں گا اور پھر سزا دوں گا. اسی کو بیان کیا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو ان میں سے کوئی بھی محض جرائم کی سزا نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے. اس سے کیا یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی انتہائی پستی میں گر جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور تاکہ ان کے لیے پھر اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں نبوت کو خاص نہیں کر دیا اس وقت تک یہی طریقہ تھا. اسی کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ لکل امت الرسول، ہر قوم میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کیا ہوئی. لوگوں نے اصل حقیقت کو گم کر دیا، دین کے معاملے میں شدید اختلافات میں مبتلا ہو گئے. یہ سب قرآن نے خود بیان کیا ہے. اور سرکشی پیدا ہو گئی ان کے اندر. وہ سرکشی کا ظہور مختلف قوموں میں مختلف صورتوں میں ہوا ہے. کسی کے ہاں جنسی جرائم میں ہوا ہے، کسی کے ہاں معاشی جرائم میں ہوا ہے، کسی کے ہاں عقائدی جرائم میں ہوا ہے. وہ مختلف ہوتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو اسی طرح کی تفریق یا تنوع نظر آتا ہے. صلاحیتوں میں بھی یہ تنوع ہے اور جرائم میں بھی ایسے ہی. سیدنا اسماعیل کی جو قوم تھی جن میں ان کی شادی ہوئی، ان میں کوئی برائیاں تھیں جن کی تبلیغ سیدنا اسماعیل نے کی ہو اور ان کے نتیجے میں پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی. یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بدوی مزاج کی قوم تھی اور یہ علاقہ بھی اسی طرح کا تھا. اس وقت بھی وادی غیر ذی زرعی تھی. وہ بدوی لوگوں کے ہاں کیا برائیاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ ہم تصور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ برائیوں کے باوجود، برائیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، برائیوں کے باوجود بحیثیت مجموعی قوم کا مزاج نیکی اور خیر اور صلاح کا رہا ہو. اور یہی باعث بنا ہو کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہاں ابراہیم جیسی شخصیت آئی ہے اور حضرت اسماعیل یہاں پہ آباد ہے اور حرم بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک قبائلی معاشرے میں باقی ہی نہیں رہ سکتا تھا اگر وہ قبول نہ کرتے. اس لیے میرا تو رجحان یہ ہے کہ ابتدا ہی میں انہوں نے خیر مقدم کیا اور قبول کیا. یہ جو دنیا میں نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور حال ہی میں کرونا کی وبا اس طرح جان لیوا ثابت ہوئی، کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے لوگوں کی غلط کاریوں کے نتیجے میں؟ میرا رجحان تو میں بارہ بیان کر چکا ہوں جی، تنبیہ کا ہے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں وارننگ کے طور پر ہوتی ہیں. سزا کے لیے تو اللہ کا قاعدہ بیان ہو گیا قرآن میں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اس کو تنبیہ، وارننگ، جس کو نظر کہتا ہے قرآن، اسی معنی میں لینا چاہیے. جی واپس چلتے ہیں سیدنا موسیٰ کی طرف. جب وہ مصر میں تھے، انہوں نے جب فرعون کو کہا کہ مجھے اور میری قوم کو جانے دو کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عبادت کس قسم کی تھی، یا انہوں نے صرف ان سے اسکیپ روٹ مانگا تھا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ قربانی کی عبادت کرنا چاہتے تھے. امام فرائی کا خیال یہ ہے کہ ان کو غالباً ادھر حرم میں آنے کا خیال تھا پہلے، لیکن قوم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی. اس لیے بس اس میں یہ اندازہ ہی قائم کیا جا سکتا ہے. مجھے بھی بظاہر ان کی بات سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی عبادت ہی کا ذکر کیا. البتہ آگے جو کچھ کرنا پیش نظر تھا کہ وہ جا کے فلسطین کو آباد کریں گے اور وہ علاقہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس کو نہ بیان کرنے کی کوئی وجہ تھی نہ انہوں نے بیان کیا. بائبل میں تو یہی آتا ہے نا کہ ہم اصل میں وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی قوم برداشت نہیں کرے گی. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قربانی کی عبادت ہی تھی. یہ جو جی بیپٹزم کی روایت ہے کچھ مسیحیوں میں، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم سے شروع ہوئی یا یہ سیدنا یحییٰ کی اپنی کوئی روایت قائم کی ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو مسیح کی روایت ہے بنی اسرائیل کے ہاں، وہی پیغمبروں کے لیے مسیح کی روایت بن گئی، اور پھر ان لوگوں کے ہاں یہ بپتسمہ یا استباق کی روایت بن گئی. ویسے قدیم ساری تہذیبوں میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے رسوم پیدا ہو گئے ہیں، یہ بچے کی آمین کرنی ہے، اس کو بسم اللہ پڑھانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر قوم کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے.
یہ لوگ بھی ہزاروں سال تک دنیا میں رہے تو ان کے یہاں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی، اس کے کوئی مذہبی آثار نہیں ملتے پیچھے۔ یہ جو دین ابراہیم کی روایات ہیں جی، جس طرح نماز ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، حج ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہوئے جو اس میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی تجدید کی ہے، کوئی اضافہ کیا ہے، اس کی مختصر تفصیل آپ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس میں کیا تبدیلی آئی، یا اس میں کیا کن چیزوں کا اضافہ ہوا؟ میرا تو اب تک کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بس دو ہی چیزوں کا اضافہ کیا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ باقی ساری چیزیں ایسے ہی تھیں، اسی طرح چلی آ رہی تھیں، ان کی اصلاح کی ہے۔ ان میں اگر کوئی بدعت شامل ہو گئی تھی تو اس کو نکال دیا ہے، اسی طرح سے بعض چیزیں جو مبہم ہو چکی تھیں ان کو واضح کر دیا ہے، اور تبدیلی اس نوعیت کی کہ نماز کے اذکار میں باقی تو یہ سب کی سب اسی طرح چلی آ رہی ہیں، اور وہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اعتکاف، طواف، حج، مناسک، ایسے ہی نماز، سب چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ تو کیا اس میں ہم جو اذان ہے نماز سے پہلے دی جاتی، اس کو بھی اضافہ کہیں گے، یا پہلے اسی طرح اذان بھی دی جاتی تھی؟ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کچھ تردد تھا، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ با جماعت نماز کی روایت نہیں رہی تھی، اور اذان کا تعلق کیونکہ با جماعت نماز سے ہے تو اس لیے یہ چیز آہستہ آہستہ یا تو ختم ہو گئی، اور یا حرم میں یہ طریقہ ہی نہیں رہا ہوگا، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور بس نماز پڑھ لیتے تھے۔ با جماعت نماز پڑھی جاتی تھی یا عرب پڑھتے تھے، اس کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت نہیں رہی ہوتی۔ یہ با جماعت نماز کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہم جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اذان نہیں کرتے۔ یہ جو ختنے کی سنت ہے جی، سیدنا ابراہیم سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10ویں دن کی، تو اس کو 10ویں دن ہی کرنا چاہیے یا جتنی جلدی ممکن ہو سکے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس میں کوئی دن مقرر نہیں کیے گئے، بس جب موضوع ہو، اور یہی ٹھیک ہے۔ اس میں تو زیادہ توجہ ڈاکٹروں کی بات پہ دینی چاہیے کہ ان کے خیال میں کتنی جلدی بہتر ہے۔ عام طور پر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ابتدائی 1-2 دنوں ہی میں کر دی جائے تو یہ زیادہ بچے کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو ملکہ سبا کو شرک کے معاملے میں، ان سے دور رہنے کے معاملے میں پیغام بھیجا گیا اور پھر وہ حاضر بھی ہو گئی، تو سرزمین عرب میں اس وقت جو بنی اسماعیل آباد تھے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک میں مبتلا ہوں، تو ان سے کیوں اعراض کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کیا جواب ہو سکتا ہے جی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، بہت بعد میں شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ان کے شرک میں مبتلا ہونے کی جو تاریخ وہ خود بیان کرتے ہیں اور جس شخصیت کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں وہ تو 200-300 سال سے اوپر نہیں جاتا۔ السلام علیکم جناب جی وعلیکم۔ پوری جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو کے اور بنی اسماعیل بنی اسرائیل دونوں کی طرف جو چل رہی ہے، تو ایک ذریت کو اگر میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد پھر ان کی جو قوم چلتی رہی جس میں وہ ہر خواہش جو کی جاتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی ان کی، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سمجھانے کی بھی کوشش کی، مطلب ڈائلاگ دو طرفہ تھا، جس طرح بادشاہ کی خواہش اس قوم نے کی، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان پہ دیے گئے، پھر من و سلوہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من و سلوہ کے لیے ذکر وہ جب خواہش کی تو ان کی خواہش کو یہ بول دیا گیا کہ جو ہے اگر وہ خواہش پوری کی گئی تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، مطلب ایک طرح سے ان کو ایک وارننگ دی گئی۔ جبکہ اس کے بعد پھر آگے جب ہم اپنی طرف آتے ہیں تو بنی اسماعیل کی طرف، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب، تو اگر ایک قوم کی اتنی خواہشات پوری کی جائیں اور ایک طریقہ ہو تو بگاڑ تو آئے گا اس میں، اور اس کو کس طرح یہ سے میں دیکھوں؟ میں نہیں سمجھ سکا کون سی خواہش پوری کی گئی تھی۔ مطلب ساری جو ان کی خواہشات اگر کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی خواہش پوری کی گئی تھی؟ کوئی خواہش نہیں تھی، ضرورت تھی ساری۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ یعنی من و سلوہ کسی خواہش کے نتیجے میں نازل نہیں ہوا تھا، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، پانی کے چشمے بھی کسی خواہش پر نہیں پھوٹے تھے، وہ صحرا میں موجود تھے۔ یعنی محض اللہ تعالیٰ کے امتحان کے لیے خواہش کی جائے گی تو ویسی ڈانٹ پڑے گی جیسی کہ حضرت مسیح کے معاملے میں پڑی۔ بنی اسرائیل کی کون سی خواہش ہے جو اس طرح پوری کی گئی؟ بادشاہ کی جو
خواہش انہوں نے کی تھی کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جو لیڈ کر سکے، اس پر بھی بالکل ایسی تنبیہ کی گئی. وہ تنبیہ آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں. وہ جب باز نہیں آئے تو پھر فرمایا کہ اچھا بھگتو، اب ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. وہاں پہ بالکل یہی رویہ ہے جو یہاں ہے. اور یہ خواہشیں نہیں تھیں، ضرورتیں تھیں. خواہش تو ان کی بھی پوری نہیں ہوئی. جب انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے لیے کچھ ککڑیوں کا اور کچھ دال چنے کا بندوبست کیا جائے، تو آپ دیکھیے اس کا جواب کیا دیا جائے گا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جاؤ پھر دفع ہو جاؤ اور جا کر مصر میں ہی اپنا سر دو، وہی تمہارے لیے بہتر جگہ ہے. تو خواہش پر تو کوئی چیز نہیں ہوئی. اچھا، اس کے ضرورتوں بعد کے طرف جی اب پے در پہ نبی جو ہیں ایک ہی ضروریت میں گئے، اور بنی اسماعیل کی طرف ایک ہی رسول. تو وہ کس طرح سے بگاڑ پھر ان میں بھی آیا، مطلب ہم لوگوں میں بھی آیا، یا جو بھی ہے وہ ہمارے پاس کیوں اس طرح سے اسکیم اس کا جواب تو میں دے چکا. اس کا جواب تو میں ابھی اسی نشست میں دے چکا ہوں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی نہیں تھی. جب ذمہ داری دی تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے. وہ تو ایک ذمہ داری کے منصب پر فائز تھے، ان میں حکومت الہیہ قائم کر دی گئی، اس لیے وہاں نبوت کو رہنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. نہ کتابیں اس طرح محفوظ کی جا سکتی تھیں، نہ یہ ذرائع تھے. بالکل صحیح کیا. جب آپ نے ذمہ داری دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. جی ہم سب ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی اذان کی، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں میں اذان اسٹیبلش تھی، یا ابھی بھی جو اذان وہ دیتے ہیں وہ وہی اذان ہے جو کہ جیسا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے اذان کا؟ جی ان کے یہاں اذان ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ کہ کیا یہ وہی ہے، اس میں کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے. جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں. ہماری اذان میں آپ ذرا شیعوں کے یہاں جا کے دیکھ لیں کیا کچھ داخل ہو چکا ہے اور کیا کچھ نکل چکا ہے. ابھی بھی یہ بحث جاری ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حصہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ قوموں کے یہاں یہ چیز ہو جاتی ہے. ایک بحث یہ تھی کہ یعنی جو اذان کی سنت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی، اس سے پہلے یہ نہیں تھی. تو یہ کہنا غلط ہوگا، یعنی یہ کہ اذان پہلے سے تھی، یعنی بنی اسرائیل میں بھی یہ پریکٹس اسٹیبلش تھی، کیا ہے میں کہہ سکتے ہیں؟ جی میرا تو یہی خیال ہے کہ پہلے سے بھی یہ روایت موجود تھی. صرف مسئلہ یہ تھا کہ اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی. السلام علیکم حافظ صاحب. جی بنی اسرائیل کو ایک سپیریورٹی حاصل تھی، چاہے وہ آپ نے جواب دیا آلریڈی کہ ان کو فضیلت تھی، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اس میں رنگ و نسل کا بھی کوئی ایلیمنٹ تھا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسماعیل کے لوگ تھے وہ عرب رنگ و نسل سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ ان کا رنگ و نسل کچھ اور تھا. تو کوئی ایلیمنٹ اس کا بھی تھا سپیریورٹی، جو ان کی سپیریورٹی تھی اس کو شو کرنے میں یا اس کو ایکسرسائز کرنے میں؟ جی اس کے کوئی آثار نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور رنگ تو سب عربوں کا ایک ہی جیسا ہے، ان کا بھی اسی طرح کا ہے. اب بھی کوئی بہت فرق جو اصل یہود ہیں ان کے اور ان کے درمیان نہیں ہوتا. جیسے عرب ہیں ویسے ہی وہ بھی نظر آتے ہیں. تو بظاہر تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی، اور قرآن نے بھی اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ تم لوگ رنگ کی یا نسل کی برتری میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہی کو بائبل بھی بیان کرتی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. یہ جو عرب اور اجمی کا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جو آپ بھی بڑا پریولنٹ رہتا ہے سوسائٹیز میں، اس کا اس دور سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے خیال میں یہ جتنی بھی بدوی قومیں ہیں وہ شہری تہذیبوں کے بارے میں ایسے ہی حکارت کا طریقہ اختیار کرتی ہیں. یہ آپ اپنے قبائلی علاقے میں جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. بہت شکریہ. عربوں کے یہاں بھی ایسے ہی پیدا ہو گئی تھی ان کے یہاں. ہم بظاہر شہری لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم برتر ہیں، اور موجودہ زمانے میں جو سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں یہ خیال ہونا بھی قرینہ قیاس ہے. قدیم تمدن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہری لوگوں کو روایت سے منحرفین کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی زبان، تہذیب، روایات یہ آلودہ ہو چکی. مولدین سمجھا جاتا تھا، ان کو نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں.
تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ وہ بدوی اور حضری تمدن کا جو پرانا تقابل ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب. السلام علیکم عام صاحب. جی بھائی. یہ سوال تھوڑا سا یہ ہسٹری سے متعلق شاید زیادہ ہے, rather more of a comment. جو مصری تہذیب ہم دیکھتے ہیں آج کل, جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت پکٹوریل ہے اور وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آئیکونک ریپرزنٹیشن کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں جو ابھی تک کی سٹڈیز ہیں اس میں نہ تو موسیٰ کا ذکر ملتا ہے ان آئیکنز میں, نہ ہی یوسف کا ذکر ملتا ہے ان آئیکنز میں. تو یہ کیا ہسٹری کے اندر ابھی اسٹڈی کا ایک مواد ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا ہے, یا اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں ہے؟ جی, قدیم زمانے میں تاریخ پر عموم لوگ اپنے ہیروسی کی بیان کرتے تھے. عام طور پہ بادشاہوں کی تاریخ ہم کو ملتی ہے, قوموں کی تاریخ تو بہت کم ملتی ہے. تو یہ لوگ اپنی تاریخ خود بیان کر رہے ہیں. بائبل ان کی تاریخ ہے, بالکل ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری کے طور پر لکھی ہوئی ہے, تو اور کہاں ملنی ہے. ہر قوم کی اپنی تاریخ ہوگی. عربوں کی تاریخ بھی پہلے عربوں ہی نے لکھی ہے, اس کے بعد باقی دنیا متوجہ ہوئی ان کی جانب, اور وہ بھی اس زمانے میں ہوئی ہے جبکہ ہم پری ہسٹورک دور سے نکل چکے تھے. اس سے پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے فاتحین, بہت بڑی بڑی سلطنتیں جن لوگوں نے قائم کی, دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ان کی کوئی تاریخ بیان کر دیتے تھے, ورنہ قومیں خود ہی اپنی تاریخ لکھتی رہی. ہندوؤں کو دیکھیے, یعنی ان کی ہزاروں سال کی تاریخ میں کوئی قابل ذکر کتاب نہیں ہے, بلکہ ساری تاریخ ان کی لکھی مسلمانوں نے. جی بہت شکریہ گاندھی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.